السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم الحاكم الحكيم وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في عظمة المصطفى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آله الكرام الكريم اللهم بارك على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آل إبراهيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الصديق الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خدا کا فرمان ہے کہ جاؤ نبی کے در پر گناہ گارو، ہے قبلہ حاجات کا تیرا در، درود تم پر سلام تم پر. رسول محترم معظم محتشم مکرم مقدس موقر اللہ تبارک و تعالی کے خاص نور نظر تربیت خدا کی عظیم شاہکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات، رب کی طرف سے انعامات، فیوز و برکات مخلوق کے لیے کسی بھی طرح سے شمار میں آنے کو نہیں. ظاہر ہے اللہ پاک نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اپنے افعال اور صفات کی نمائندگی کے لیے ان تمام کا انتخاب فرمایا. اللہ کی صفتیں، اللہ کرتا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، اس کے افعال کیا ہے، اس کی صفتیں کیا ہیں، یہ سب کے انتخاب کے لیے اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کو چنا، منتخب فرمایا. لیکن اللہ کیا ہے، خدا کی ذات کیا ہے، خدا کون ہے، خدا کیسا ہے، خدا کی حقیقت کیا ہے، اس کی معرفت کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. چنانچہ آپ پارہ نمبر 28 سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں دیکھیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان پاک سے یوں ارشاد فرماتے ہیں، انی رسول اللہ الیکم، اے لوگوں میں تجھ تک اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں
گزرے ہوئے تشریف لے جائے ہوئے رسول موسیٰ کی کتاب توریت کی تصدیق کر رہا ہوں، سچ مان رہا ہوں، وہ مبشرم برسول، اور ایک کامل فی الرسالت، خاتم فی التشریع، شریعت اور دین کے اعتبار سے آخری رسول کی بشارت سنا رہا ہوں۔ یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہو۔ آپ پارہ نمبر 28 کی سورہ صف میں آپ دیکھیں، تقریباً 650 برس کا عرصہ پہلے کا ہے۔ آپ کے اور ہمارے نبی ابھی آئے نہیں۔ اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول عیسیٰ، یہ نہ صرف کہ محمد ابن عبداللہ کو یاد کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں، ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں۔ ابھی محمد ابن عبداللہ 40 سال تک کی صورتوں کو دیکھ کر کے مغالطہ میں پڑنے والی قومیں توجہ دیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک ننھا منھا خوبصورت اچھا بچہ قریش میں پیدا ہونے والا ہے، نہیں، میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں۔ رسول سمجھ رہے، یہ اللہ کے اس بندے کو کہتے ہیں جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہوا کرتے ہیں، سب سے افضل اور برتر ہوا کرتے ہیں۔ تو میں اسی برتر پہلو رکھنے والی ذات رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تفسیر کی دنیا میں اٹھائیے، حالات بتا رہے ہیں کہ تفسیر الجیلانی آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی محبوب لاسانی فرماتے ہیں کہ احمد اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے کیوں کہوایا، کیا وجہ ہے، کیا راز ہے؟ خود فرماتے ہیں، احمد کہتے ہیں لکون حمدہ اتم و اشمل من سائر الانبیاء والمرسلین۔ یہ عربی کا جملہ توجہ سے سنیے گا، یہ تفسیر الجیلانی کہ نظر نیاز کے پہلو کی بنیاد پر غوث اعظم کو نہیں مانتے ہیں آپ، ہم الحمدللہ وہ مفتی گر ہے اس لیے آپ ہم مانتے ہیں، وہ عالم گر ہے اس لیے آپ ہم مانتے ہیں۔ علم اور فضل و کمال علم ان کی بارگاہوں سے برکتوں کی طرح ہمارے پاس آئے ہیں، آتے ہیں، آتے رہیں گے، اس لیے مانتے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ احمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر تعریف کرنے والی۔ جملے پہ ابھی غور نہیں کرے آپ، اس کو غور کرنے کے لیے یہ سمجھیے کہ آپ نیچے سے اپنے ہی کو پہلے کیجیے۔ آپ کے اوپر جو ہے جلدی سے بول دوں کہ ولی ہیں، اس کے اوپر جو ہے شہید ہیں، اس کے اوپر جو ہے صدیق ہیں، اس کے اوپر جو ہے نبی ہیں، اس کے اوپر رسول ہیں، اس کے اوپر اولو العزم رسول ہے، اب اس کے اوپر کوئی نہیں۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلیٰ، اور اس خلق کے اعلیٰ کے بعد بس بعد خدا، اور اوپر سے نیچے اللہ کے بعد، توجہ دیجیے گا۔ تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد کی تشریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں تفسیر الجیلانی میں کہ انبیاء اور رسول سے بڑھ کر حمد کرنے والے، تعریف کرنے والی ذات کو احمد کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، انبیاء اور رسول ایک طرف اور ساری امت ایک طرف، کسی بھی نبی، ایک عام نبی کا نام لے لوں، شمویل علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یہ سب وہ نام لے رہا ہوں جو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے برابر بھی کوئی وقت کا غوث نہیں ہے، وقت کا امام اعظم نہیں ہے۔ امتی میں ولایت کا جو بھی درجہ آپ حاصل کر لیں، لیکن کسی عام نبی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، یہ عام نبی نہیں، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ذات کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بتائیے، جب نبیوں کی جماعتیں اور رسولوں کی جماعتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاور اور آپ کے کمالات اور آپ کے عظمتوں کے برابر نہ ہو سکی،
उम्मती कैसे हो सकती है, उम्मती का कोई फर्द कैसे हो सकता है, इनको इजी लेने वाला यकीनन बहुत ही बड़ा कमतर इंसान हो सकता है, बल्कि इंसानियत उनके अंदर से हमेशा के लिए रुखसत हो गई होगी। इसलिए प्यारे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर को एक लफ्ज में समझिए, आसमान के 7 तबक है ना, जमीन के भी 7 तबक है। तबक बोले तो इसी सरकार आसमान 7 है और इसी तरह जमीन भी 7 है। मतलब ये कि आलमीन का जहां जहां लफ्ज बोला जाता सबको एक तरफ आप रखिए और अल्लाह सुब्हानहू की आयत करीमा आप देखिए। याद रखिए, कुरान पाक ही गुमराह भी करता है और कुरान पाक से हिदायत भी मिलती है। अगर तौहीद और सुन्नत की निखार तुम्हारे सीने में है तो इंशाअल्लाह फिसलते भी रहोगे तो अल्लाह पकड़ लेगा आपको, अल्लाह ताला आपको सहारा दे देगा। लेकिन अगर तौहीद और सुन्नत पर ज़ेर और रिमार्क के लिए करोगे तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी तुझे गलत नजर आएगी, उल्टी पुल्टी नजर आएगी। इसलिए प्यारे ये देखो कि खुदा का निखार किसमें है, तौहीद का निखार किसमें है, सुन्नत मुस्तफ़ा का निखार किसमें है, रिसालत मुहम्मदी की अज़मत किसमें है और इसकी बहार किसमें है। ये है फिसलते भी रहोगे तो अल्लाह कबूल कर लेगा। आप नहीं जानते हैं, जंगे बद्र में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी है, पारा नंबर 9 और पारा नंबर 10 में सूरह अनफाल की आयत आप देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर नबी पाक है, उमर फारूक भी है, सब के मशवरे लिए जा रहे हैं कि बद्र के कैदियों के साथ क्या किया जाए। तवज्जो दीजिएगा, गलती पकड़ना ये बहुत बड़ी गलती है, खास तौर से बुजुर्गों की गलती पकड़ना ये और बहुत बड़ी गलती है। पर्शियन का एक लफ्ज आता है, खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतास्त, यानी बुजुर्गों की खता पकड़ना भी खता है। क्यों? बुजुर्गों की खता को रब्बुल आलमीन ने अता का जामा पहनाया है। अभी मैं दलील दे रहा हूँ कुरान पाक की आयत से, ये नबी आदम बैठे, अबू बकर सिद्दीक बैठे, उमर फारूक बैठे, सबसे मशवरे लिए जा रहे हैं। आका ने पूछा, अबू बकर तेरी राय क्या है? तो अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इनसे फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए, ये कैदी है, इनसे फिदिया लेकर के बदला लेकर पैसा लेकर छोड़ दिया जाए। अबू उमर फारूक कहते नहीं या रसूल अल्लाह, इन सबको कत्ल कर दिया जाए। तवज्जो दीजिएगा, नबी की बारगाह है, कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की ताईदी कलमात को, हजरत अबू बकर सिद्दीक की राय को कबूल किया और कहा कि नहीं, मेरी भी राय यही है कि फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए। लेकिन जब कुरान की आयत उतरती है तो गौर कीजिए आप, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। ए हबीब मुकर्रम, अगर अल्लाह तबारक व तआला ये लिख दिया ना होता क्या, लौला किताबुम मिनल्लाह सबक़ लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये लिख दिया था कि आपस में जब तौहीद और सुन्नत के निखार के लिए, नोट कीजिएगा, जुमले पे गौर कीजिएगा, शरीयत की फहमी के लिए, कुरान के एक्सप्लेन सही करने के लिए अगर तुम फिसलोगे भी तो हम तुझे अपने सीने से लगा लेंगे, फिसलोगे भी तो। तवज्जो दीजिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अबू बकर सिद्दीक की दो राय होने के बावजूद हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब के बारे में अल्लाह की आयत उतर रही है, अल्लाह तबारक व तआला की ताईदी आयत उतर रही है। अल्लाह फरमाता है, मा कान लिनबिय्यिन यकून लहु असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्द तुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरह वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने ये लिख दिया था कि तुम लोग चूंकि नेक नियति से बैठे हो इसलिए फिसलने वाले तुझे भी हम सीने से लगाते हैं और ए उमर फारूक तेरी ताईद में हम आयत उतारते हैं। और करें आप जुमला, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उमर फारूक नबी तो छोड़िए अबू बकर से भी अफजल नहीं है, अबू बकर से भी अफजल नहीं है, लेकिन उनकी नीयत में तौहीद का निखार था, रब्बुल आलमीन ने उनकी तारीफ फरमा दी है। जुमले पे गौर करें आप, जो भी उमर को जो कुछ भी मिला है ये मुस्तफ़ा पर ईमान लाने की वजह से मिला है, ताईद रिसालत की बुनियाद पर मिला है। लेकिन गौर इससे यही एक पहलू इस आयत करीमा से ये मिला कि जो तौहीद के निखार के लिए, खूबसूरती के लिए अफजल ना भी हो, लेकिन अगर अपने आप को बढ़ाता है तो रब्बुल आलमीन उसे कबूल कर लेता है, उसे मरदूद नहीं मकबूल बना लेता है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैं बताने जा रहा हूँ कि कई ऐसी आयतें हैं जो बज़ाहिर लगती है कि कुरान के मतबहे नजर से मतलब अलग है या रसूल पाक के मकसद नजर से अलग है। जाहिर है रसूल जब ये कह रहे हैं और आयत उतर रही है उमर फारूक की ताईद में, जुमले पे गौर कीजिए, खुदा की कसम अगर आप तवज्जो से सुनते हैं तो मजा आ जाएगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नबी की मुखालफत में उतर रही, मैंने एक मर्तबा भी नहीं कहा, लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है, लेकिन मैंने नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि जब एक रास्ता अज़मत रिसालत के लिए
بچا ہوا ہے کہ عمر فاروق کی تائید میں نکل رہی ہے، اور عمر کی تائید کرنا یہ مصطفیٰ کی شان ہے، عمر کی تائید کرنا ہے مصطفیٰ کی شان ہے کہ جب غلاموں کی تائید رب فرماتا ہے، آقا کی تائید کتنی کرتا ہوگا وہ؟ رب العالمین نے جتنوں کو جو کچھ بھی دیا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے دیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں تو الفاظ ہوتے ہیں حقیقت کے، لیکن بولے کبھی کبھی نہیں جاتے ہیں، کیوں؟ کہیں توحید کا دل نہ دکھ جائے، کہیں رسالت کا دل نہ دکھ جائے۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد۔ میں آج چند آیت کریمہ ایسی آپ کو بتا رہا ہوں جن آیتوں کو آپ دیکھیے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اس کا ظاہر کچھ اور آپ دیکھیں، آپ خود جا کر کے دیکھیں، اور خبردار کبھی بھی ظاہر آیت کو دیکھ کر کے اور ان آیتوں کو تو اور بھی فیصلہ کبھی بھی نہ کیجئے جن آیتوں میں ڈائریکٹ خدا کی ذات پر حملہ یا ڈائریکٹ مصطفیٰ کی ذات پر حملہ ہو۔ کبھی بھی ایسی آیتیں ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ جتنی بھی آپ شان توحید کو ابھارو گے، جتنی بھی شان رسالت کو ابھارو گے، آپ کا کلمہ ابھرے گا، آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ وہ بدنصیب ہیں جو کہ توحید کے خلاف یا رسالت کے خلاف بولنے کی لب گشائی کرتے ہیں اور قرآن کی دلیل دیتے ہیں، قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ ارے قرآن کا ہونا اور ہے اور قرآن اور ہے۔ قرآن نہ ہوتا اگر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہوتی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو توریت ہوتی یا انجیل ہوتی یا زبور ہوتی۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد بہار کا صدقہ ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، ورنہ اللہ کا کلام تو توریت بھی ہے، اللہ کا کلام تو زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، لیکن خدا نے اپنے کلام کو پڑھانا مقصود نہیں ہے، حبیب رب العالمین پر جو اترا کلام ہے وہ پڑھانا مقصود ہے، جو میرے آقا پر اترا ہے وہ پڑھانا مقصود ہے۔ کلام ربانی اور ہے، خدا کی مشیت کچھ اور ہے۔ مشیت سمجھو، خدا کا تقاضا سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر بولنے کے لیے بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی۔ درود شریف پھر پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کی اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے حوالے سے، تو یہ عنوان ہی ہے درود پانچ کے حوالے سے، دھیان دیجئے گا آپ۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو ایک دم آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، ایک اور کلپ بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، وہ کلپ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں وہ جو گیا ہوا ہے وہ اس کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ آج کی تاریخ میں محمد عربی کسی کا درود سلام نہیں سنتے ہیں۔ آپ سب معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نقل ہے، نقل کفر نہ باشا، کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے، توجہ دیجیے گا۔ اور پیارے، بار بار ایک جملہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جسم میں زخم ہو تو نہ اسے جانٹا جاتا نہ دیکھا جاتا، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ پاک ہمارے سارے اسلام کے دائرے میں رہنے والی تحریکیں، تنظیمیں، بھائی سب کو محمد عربی کی محبت کی دنیا میں آباد رکھے۔ آپ ذرا سمجھیے کتنا جرأت مندانہ یہ لفظ ہے کہ آج کی تاریخ میں نہیں سنتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے ابھی آپ کو کہا نہیں، لیکن آپ آٹومیٹک پڑھنا شروع کر دے رہے ہیں۔ آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کس پر درود پڑھ رہے ہیں؟ کس پر درود پڑھ رہے ہیں؟ آپ کس پر سلام پڑھ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے کہا اے ایمان والو ان پر درود پڑھو، ان پر سلام پڑھو۔ ظاہر ہے اگر وہ نہیں سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹائم پاس کروانا چاہے آپ سے؟ جب وہ سن نہیں رہے ہیں، ارے ایک مرتبہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، دوسری مرتبہ سلام کرنا چھوڑ دو گے؟ آپ سلام کرنا چھوڑ دو گے؟ کیوں؟ یہ تو جواب ہی نہیں دیتے۔ بدزن ہو جاؤ گے، بدنیت ہو جاؤ گے، سلام کا جواب ہی نہیں دیتے۔ آپ بتائیے، آپ صبح و شام پڑھ رہے ہیں اور آپ تو چھوڑیے، نہیں بھی پڑھیں گے تو کچھ فرق نہیں۔ ان اللہ، کیا ہے؟ آپ کو تو بعد میں کہا گیا، پہلے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، اور فرشتے، یہ بھی آپ کے الیکشن میں سے نہیں ہیں۔ وملائکتہ، کیا کہنا، اس کا بھی خاص اللہ تعالیٰ سلیکشن فرماتا۔ بس یہ کوئی مرد عورت کے جوڑ سے پیدا نہیں، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں۔ اب میں ادھر ادھر نہیں جاتا، لاجک نہیں دوڑاتا ہوں، بس روایت بول دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات میں بھی یہ روایت ہے اور ابو داؤد، صحیح ابو داؤد میں بھی روایت ہے۔ روایت کو درایت صحیح سے سنیے، عقل صحیح سے سنیے، اور آپ ایمانی اس
اس میں سنیے، ہم اپنے باپ دادا پر درود سلام کی بات نہیں کر رہے، آپ کے ایمان پر درود کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ایمان پر۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میری امت کا جو بھی فرد سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اسی وقت لوٹا دیتا ہے۔ اب جو ہے ترجمہ کر کے دارالعلوم والے نکل جاتے ہیں، لیکن نہیں، آپ ذرا غور کریں کہ ٹھیک ہے ساری کائنات میں کوئی تو ایسا وقت ہوگا کہ سلام پڑھنے والے نہیں ہوں گے، ایک لاجک دوڑائیے، لیکن ایسا وقت نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اینی ٹائم نماز تو ضرور ہو رہی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی تو ضرور پڑھا جا رہا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اور آذان کے بارے میں تو نبی نے کہہ دیا کہ جب بھی میرا نام کوئی سنے مجھ پر درود پڑھے، توجہ دیجیے گا۔ تو کہیں اذان ہو رہی، کہیں نماز ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اب مقصد متعین ہو گیا کہ جب بھی کوئی سلام، تو اب جب میں جتنا دیر جب بولنے میں لگ رہا ہے اتنی دیر کا وقفہ کیا، سیکنڈ میں بھی لاکھوں سیکنڈ آپ مان لو، کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس جگہ میں نبی کا نام نہ لیا جا رہا ہو یا نبی پر درود و سلام نہ پڑھا جا رہا ہو۔ تو یہ طے ہو گیا کہ اب کوئی ایسا لمحہ ہی نہیں ہے جس لمحے میں مصطفیٰ پر درود و سلام نہ پڑھا جا رہا ہو، اور جب ہے اینی ٹائم مصطفیٰ پر سلام، تو نبی کی اس حدیث پاک کا مطلب ہو گیا کہ ایسا نہ سمجھنا کہ نکالتا ہے اور ڈالتا ہے، نکالتا ہے اور ڈالتا ہے، کیونکہ نکالنے اور ڈالنے میں وقفہ ہو سکتا ہے، درود و سلام میں تو وقفہ ہی نہیں ہے، درود و سلام میں تو وقفہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدس جس میں اطہر میں اینی ٹائم کے لیے رب العالمین نے رکھ دیا ہے۔ پیارے سمجھو، اگر نبی نہیں سنیں گے تو درود سلام کسی خاندان کے لوگوں پر نہیں پڑھ رہے ہو، مصطفیٰ پر پڑھ رہے ہو نا، وہ نہیں سنیں گے تو کون سنیں گے؟ اور حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھیجا جاتا ہے، تو کیا نیاز کرنے کے لیے بھیجا جاتا، فاتحہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ نبی جب فرما رہے بھیجا جاتا ہے، اس کا مطلب نبی سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں کہ، اور طبرانی کی تو بڑی مشہور حدیث ہے، طبرانی جانتے ہیں، بڑی جلیل القدر کتاب ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے، مسند میں بڑی اوتھینٹک کتاب ہے طبرانی مسند، جن کی سندیں متصل ہوا کرتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بلغنی حیثو کان صوتہ، یہ جملہ ہے، جملے پہ غور کیجیے، مجھ تک ان کی آواز پہنچ جاتی ہے، پڑھنے والا جہاں سے پڑھتا ہے۔ بلغنی صوتہ، صوت مانے آواز، بلغ مانے پہنچنا، مینی مانے مجھ تک، مجھ کو مل جاتی ہے، صوتہ درود اور سلام پڑھنے والے کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ میں یہ عقیدت میں نہیں، آپ کے ایمانی ولولہ کے ساتھ سننا چاہتا ہوں۔ پیارے خبردار 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 خبردار، بار بار ہوشیار رہو، بار بار ہوشیار رہو، مصطفیٰ جانے رحمت کی رحمت للعالمین کو یوز اینڈ تھرو مت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجدوں سے نبی پاک نے گستاخوں کو نکالا، یہ رحمت للعالمین کے خلاف نہیں ہے۔ یاد رکھیے، زخم کا علاج کرنا یہ جسم سے دشمنی نہیں ہے، جسم سے محبت ہے، جسم سے دشمنی نہیں ہے، جسم سے محبت ہے۔ جسم کی محبت میں آپ جسم کو آرام دائمی دینا چاہتے ہو، اس لیے ایسے ناسور اور ایسے عنصر اور ایسے عناصر جو شر پسند ہوں، آپ ان کی اصلاح کسی بھی طور پر، تین آپشن ہے، زبان سے کریں یا ہاتھ سے کریں یا کم سے کم دل سے تو برا آپ جان سکتے ہیں۔ آپ نہ دل سے برا جانو گے نہ زبان سے، نہ، جبکہ آپ کو پورے آپشنز ہیں، تو پھر آپ کسی کھیت کے ایمان کی کسی بھی دائرے میں آپ نہیں رہ سکتے۔ یہ تین آپشن دیا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خالص اللہ پاک، میں کبھی بہت ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں، اللہ کو یہ بتائیے، کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے ہیں؟ یہودی اللہ کو نہیں مانتے؟ اللہ کو خدا کی قسم کفار بھی مانتے ہیں، وہ گاڈ کہتے ہیں، وہ ایشور کہتے ہیں، ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہی رہتا ہے۔ توجہ دیجیے گا کہ ہم جس کو پوج رہے ہیں یہ چھوٹے ہیں، اور یہ چھوٹے بڑے کو بڑے تک پہنچائیں گے۔ قرآن میں آپ دیکھیں سورہ زمر میں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ جو ہم ان کو پوج رہے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بتوں کو، یہ ان کے پوجنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ، بڑے اللہ کے پاس لے جائیں، بڑے صاحب کے پاس لے جائیں۔ تو اس طرح سے یعنی اللہ کو ماننے والے کوئی ایسا ہے نہیں، مخلوق ہے تو اللہ کو، لیکن اگر ماننا ہے، توجہ دے، لیکن وہ ماننا مردود کیوں ہے، وہ ماننا مقبول کیوں ہے؟ وہ ماننا اس لیے مردود ہے، وہ ماننا مقبول کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نامقبول ہے کہ وہ تحت رسالت نہیں مان رہے، رسول کے تحت نہیں مان رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ توحید کو ماننے کا کانسیپٹ بھی اپنا لاجک نہیں ہے، مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت ہے, رسول پاک کی رسالت ہے. یعنی چاہتا ہے اللہ مانو مجھے. میں الحمدوں کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کوئی ایک مکمل ایسی سورہ یا کوئی ایک مکمل ایسی آیت بھی تلاشا, کوئی آیت نہیں ملی. ہر آیت میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے یہ تو طے ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں. جواب مل جاتا ہے اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے تمہیں. ایک بھی آیت میں کبھی کبھی دیکھی لفظ قل واللہ احد, اس میں اللہ کی احدیت, اللہ کی صمدیت, اللہ کے لم یلد ولم یولد, اللہ کے کفو نہ ہونے کا ذکر ہے. یعنی توحید کے بعد میں اتنا ذات خدا, صفات خدا کا ایک دم زبردست یہ مجسم, زبردست یہ پہلو نظر آتا ہے. اور یہ سورہ میں ساری باتیں نظر آتی ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ والد نہیں ہے, اللہ مولود نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا ساجی نہیں. یہ جب پڑھ لیتے ہیں تو بیٹھنے کا من نہیں کرتا ہے. جیسے بیٹھنا ہی چاہتے ہیں تو کہنے والا کہتا ہے اے اللہ کو ایک ماننے والے, اے اللہ کو والد اور مولود نہ ماننے والے, اے اللہ کے لیے شریک اور ساجی اور کفو نہ ماننے والے, دیکھ ان سب سے پہلے میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں قل تم کہو میرے حبیب. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے ایک ہونے, اللہ کے صمدیت ہونے, لم یلد ہونے ولم یولد ہونے ولم یکن لہ کفوا احد ہونے سے پہلے اللہ پاک حبیب پاک کو منوا رہا ہے کہ دیکھ اس کو ماننے سے پہلے قول مصطفیٰ کا احترام کرنا کہ حبیب نے کہا ہے, تب جا کر کے ایک کو ایکائیت, توجہ دیجیے گا, ایک کی ایکائیت, لم یلد ولم یولد. تو کوئی بھی ایسا سورہ, کوئی بھی ایسی آیت کریمہ خالص ملتی نہیں جس میں اللہ قہار جبار. ارے وہ دیکھیے سورہ, آپ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, آپ یہ فاتحہ میں جو آیت پڑھتے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اگر پڑھتے چلے جائیں تو کیا پڑھنے کا نام صرف اللہ کو ماننا نہیں ہے؟ سوال ہے کہ وہ اللہ ہے جو قدوس ہے, جو سلام ہے, جو باری ہے, جو مومن ہے, جو مہیمن ہے. تو آپ آٹومیٹک ان تمام کا ڈیفینیشن مانو گے, ان تمام کا ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کرو گے کہ اللہ مومن ہے. کیسا مومن ہے, کیوں کر مومن ہے, مومن کا مطلب کیا ہے, مہیمن کا مطلب کیا ہے, سلام کا مطلب کیا ہے, توجہ دیجیے گا, عزیز کا مطلب کیا ہے. جب اس کی تگ و دو میں اور اس کی تلاش میں نکلے تو اور نکل رہے تھے اس کی تلاش میں, جانا پڑا مصطفیٰ کی بارگاہ میں, جانا پڑا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. کیوں؟ ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے جو اللہ کے مومن ہونے کو بتائے, اللہ کے مقدس اور اللہ کے قدس اور اللہ کے قدوس سبحان ہونے کو بتائے. یہ تو ایک ذات کو اللہ نے ایکسپلینر کامل بنا کر کے بھیجا ہے کہ اے لوگوں سنو, میری معرفت چاہیے تو میری معرفت کا حامل محمد عربی ہے. جاؤ ان کی بارگاہ میں, جاؤ ان کی بارگاہ میں, میرا قدوس ہونا بھی وہ بتائیں گے, میرا قہار و جبار ہونا بھی وہ بتائیں گے. یعنی میں کیا ہوں یہ میرے حبیب بتائیں گے. اس لیے پیارے, خالص خدا کی ربوبیت, خالص خدا کی وحدانیت, خالص خدا کی توحید, یہ اللہ کا خود منشا نہیں ہے کہ مجھے خالص پہچانا جائے. نہیں, مجھے پہچانو, مجھے پہچانو. میں ایک پوشیدہ خزانہ, میں ایک پوشیدہ خزانہ, میں نے چاہا کہ اس خزینہ کو سب پہچانے, اس لیے نور محمدی کو پیدا کر دیا ہے, محمد عربی کو پیدا کر دیا ہے. کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما قال عز وجل. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اب جو ہے وہ دو آیتیں کریمہ, جب آپ کا ذہن بن گیا, اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محبت کی دنیا میں آباد رکھے. یاد رکھیے, آپ کالے ہوں یا گورے ہوں, الٹے چھلٹے پردے جیسے بھی ہوں, جنت جب جائیں گے نا خدا کی قسم سب کی صحت میں تندرستی رہے گی انشاءاللہ. وہاں پر نہیں بولنا ارے انہوں جا رہے ہیں, ہاں انہوں جا رہے ہیں, نہیں بولنا. اور یہ نہیں بولنا کب ہوتا؟ جب ایک نبی کو ایک نیت سے مانو گے, الحمدللہ, ایک تصور میں, ایک خیال میں مانو. اس لیے کہ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہماری قیادت اس وقت سونپی جائے. اللہ پاک یہ نہیں کہے گا جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا ہے, نہیں, میرے حبیب جن کو لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں گے. پہ غور کرا تو وہاں بھی مصطفیٰ کی قیادت, مصطفیٰ کی سیادت, مصطفیٰ کی ظاہری طور پر, جملہ بولنا ہمت نہیں ہوتی, لیڈرنگ میں ہمیں جنت جانا ہے. اے میرے حبیب جن کو, بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ آپ نکالئے من کان فی قلبہ من مثقال ذرۃ من خردل من ایمان او کما قال عز وجل, جس کے بھی سینے میں, دل میں
ان ایمان کا ذرہ برابر بھی ایمان ہے جس کے بھی دل میں، ان کو جا کر آپ نکالیے. جملے میں غور کریں، آپ نکالیے. یہ نہیں فرما رہا اللہ کہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جمن جمراتی ان کے دل میں ہے، نہیں، آپ نکالیے. پاور محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ کو آپ کا پاور نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، آپ کے ایمان کا اسٹیٹس کیا ہے، لیول کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب نبی کو معلوم ہے. ورنہ اللہ پاک کہ حبیب کہہ دینا چاہیے، اللہ میرے کو تو نہیں معلوم کہ اندر کیا ہے، کس کو کیسا، اور وہ بھی ذرہ برابر ہے، میرے کو تو نہیں معلوم. لیکن نہیں، رب کا اعتماد محمد عربی ہے، اس لیے رسول اعظم بھی انکار نہیں کر رہے، جا رہے ہیں اور نکال رہے ہیں. آپ محسوس کیجئے کوئی بھی ایسی بات آئے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیجئے، ہمیشہ کے لیے. کبھی اس کو ری انسٹال کبھی بھی مت کرنا جو مصطفیٰ کی شان کے خلاف ہو، جو توحید کے خلاف ہو، جو رسالت کے خلاف ہو، کبھی بھی مت کرنا. کیونکہ یہی چیز تمہیں میدان محشر میں سرخرویت سے نوازے گی. یہی چیز آپ غور کریں. عمر فاروق، آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیا آپ ان کے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. ان کے برابر کی بات نہیں ہو سکتے. غوث کے برابر نہیں ہو سکتے. اگر آپ ان کے برابر ہوتے تو غوث آپ کا نظر نیاز کیوں نہیں کرے؟ آپ کیوں کر رہے ہیں ان کا؟ نہیں ہو سکتے ان کے برابر. لیکن عمر کو سنیے، راہوں میں جب چلتے تھے تو کیلے یا کنکڑی اٹھا کر کہتے تھے، اے کنکڑی تو ہم سے بہتر ہے. محسوس کر انسانیت کی تواضع، محسوس کر. 4 کتاب پڑھ لینے کا نام مقبولیت نہیں ہے. جاہل رہ مگر باادب رہ مقبولیت کی دلیل ہے. جاہل رہ مقبولیت کی دلیل ہے. تواضع اور انکساری تمہارے اندر ہو، مقبول رہو گے. عمر فاروق کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو وہ دروازے پر عمر رہتے، نبی عمر رہتے. اتنا اسٹیٹس. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ کنکڑی یہ مجھ سے افضل ہے، مجھ سے بہتر ہے. ماننے والوں نے پوچھا، جواب دیا، کہا آپ سے افضل کیسے؟ کہا کہ میدان محشر میں اللہ ان سے حساب نہیں لے گا، عمر سے حساب لے گا. کچھ سمجھے؟ خطابت کر دینے کا نام کامیابی نہیں ہے. قرآن حدیث صرف پیش کر دینے کا نام کامیابی نہیں ہے. پیش کرنے والوں، دیکھ کتنے محبوب مصطفیٰ بن رہے ہیں، دیکھ کتنے عاشق رسول بن رہے ہیں، دیکھ کتنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی محبت میں آنسو گر رہے ہیں. تب تو جا کر مقبول ہوگا، تب جا کر مقبول ہوگا. صحابیت کو چھوڑ دیا اویس کرنی نے صرف مصطفیٰ کی محبت میں. صحابیت کو چھوڑ دیا. روتے رہتے تھے ابو ہریرہ، کیونکہ نبی نے کہہ دیا تھا ماں کی خدمت کرنا، بس ماں کی خدمت کرنا. جاتے تھے مدینہ المنورہ سے سب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے تھے. تو یہ جب روتے تھے سلام کرنے والے حجاج کو دیکھ کر سینے سے لگاتے تھے تو کہتے تھے نزدیک تو ہے، چلو نہ. کہا نہیں، میرے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے. میرے آقا نے کہہ دیا ہے ماں کی خدمت کرنا، بس میرے آقا کو میں راضی کرنا چاہتا ہوں، ناراض کرنا نہیں چاہتا. ہزاروں حج میرے آقا کی محبت پر قربان، ہزاروں حج قربان ہے. اس لیے پیارے، مقبولیت عمل کی کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، ادب و احترام مصطفیٰ کا نام ہے. خبردار کوئی ایسا پہلو مت لانا جس میں ایذائے نبی ہو، جس میں بدعہدی وفائی مصطفیٰ ہو. خبردار نہیں سمجھ سکتے اللہ کو اگر تم مصطفیٰ کو نہیں سمجھے. قرآن پاک سنیے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم. غور کیجئے، یہاں پر اللہ پاک جب خطاب فرما رہا ہے، نازل بھی انہی پر کر رہا، خطاب بھی انہی سے. واہ، آپ سوچئے کسی کو کارڈ دیں اور کارڈ انہی کے لیے، کارڈ انہی کے لیے، دینے والا رسپیکٹ دے اور لینے والا بھی رسپیکٹڈ ہو. آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ ماحول کیسا ہوگا، وہ سما کیسا ہوگا. اللہ پاک کے بندوں محسوس کرو، فلا وربک، حبیب مکرم آپ کے رب کی قسم. جملے پہ غور کیجئے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور حبیب. کیا سامنے والے، آپ جب ہمارے سامنے ہو تو آپ کو پہچاننے میں مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب خاص طور سے کلوز ہو، آپ جانے پہچانے ہو تو پہچاننے میں تکلیف نہیں ہوگی. لیکن آپ کہیں میں اپنی قسم کھا کے کریں،
ارے بھائی قسم کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو میں اچھے سے جانتا ہوں، اتنا بول رہے ہیں، لیکن آپ غور کریں، فلا وربک اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، جملے پہ غور کریں، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، لوگ نوٹ کیجئے گا، میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن قیامت تک کے مومنوں کے لیے، وہاں یہ نہیں فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بین الصحابہ فقط فیما شجر بینہم، توجہ دیجئے گا، آپ کے رب کی قسم، شان نزول کا موقع مخصوص ہے لیکن حکم عام ہے، موقع مخصوص ہے، حکم عام ہے، ایسے ہی جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صحابہ خطاب میں ہے لیکن حکم عام ہے قیامت تک کے لوگوں کے، نوٹ کیجئے آپ کے رب کی قسم ہے میرے حبیب، لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپسی اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ آپ نوٹ کریں اس جملے پہ، نوٹ کریں آپ اس جملے کو، اس سے پہلے کی آیت کریمہ پر بہت ساری کتابوں میں آپ نے سنا ہوگا، وَمَا أَرْسَلَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ، اس کے بعد ہی آیت ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 64 کے حوالے سے بہت سنے آپ، اور اس کا بھی جواب ملے گا آپ کو کہ نہیں، آیت کریمہ حضور کے زمانے تک تھی، حضور کے زمانے میں جا کر کے ان کی بارگاہ میں اللہ سے مغفرت مانگتے، ان کا وسیلہ لے سکتے تھے، اور اب جو ہے نہیں ہے، یہ سب جواب مل گیا۔ بتائیے جب ایمان کا سلسلہ قیامت تک ہے اور اللہ پاک فرما رہا آیت نمبر 65 میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپسی اختلافات میں مصطفیٰ کو حاکم نہ بنا لے، حاکم نہ بنا لے۔ بتائیے کیا صرف ایمان صحابہ کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے ایمان ہے، اور رب نے لا یؤمنون کہا، فلا وربک لا یکون الصحابہ نہیں کہا، وہ صحابی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپسی اختلافات میں آپ کو نہ جج مان لے، بلکہ کہا وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا سلسلہ جب قیامت تک ہے تو اس سے پہلے کی آیت کریمہ اب اس کے بعد یہ کنٹینیوٹی ہے کہ اے میرے حبیب، آپ گنہگاروں سے کہہ دیجئے جب بھی تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہو، در مصطفیٰ پر حاضر ہو جانا اور چوچرا مت کرنا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو مرکز مغفرت میں نے بنایا ہے، مرکز مغفرت میں نے بنایا ہے، مانگنا مجھ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے لوجد اللہ توابا رحیما، میں تیری توبہ کو بھی قبول کر لوں گا، تجھ پر رحم بھی کروں گا، اس پر رحم بھی کروں گا۔ آیت کریمہ صرف اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایمان بھی اٹھ جائے گا، آپ کو کنٹینیوٹی دیکھنی ہوگی کہ اس کا کہاں سے چل رہا ہے، کس کے حوالے سے چل رہا ہے، کیوں کر چل رہا ہے، آگے پیچھے سب دیکھنا ہوگا، ورنہ ادھر کا ادھر کرنا یہی یہودیت ہے، یہی یہودیت ہے۔ آپ اس کو سمجھیے، میرے درد کو، ایمانی درد کو محسوس کیجئے۔ خبردار خبردار، سوچیں گے بھی نہ آپ، حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر وقت کے امام کا نام ہے جنہوں نے بلا واسطہ ایک واسطے سے نبی سے فیض حاصل کیا، صحابہ کرام کو دیکھا، اسی لیے جلیل القدر تابعی امام اعظم، اور ایسے صحابی جنہوں نے 10 سال تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ حضرت انس کا نام ہے۔ حضرت انس کو حضرت امام اعظم نے دیکھا، غور کریں ان کے علم کا، ان کی جلالت علم کا اندازہ کیا ہوگا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں، مسئلہ سنیے گا اور آج کے اس پرفتن ماحول میں اس کو ٹیلی کر کے جو نگیٹو پہلو ہیں سب کو ریجیکٹ کر کے پوزیٹو پہلو کو آپ قبول کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے آپ کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا، نوٹ کیجئے گا، اگر کسی شخص نے آپ کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے اس کے دعویٰ پر دلیل مانگا تو آپ اسی وقت کافر ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر چپ ہوں میں، پوری توجہ سنیے، آپ کافر ہو جائیں۔ کیسے کافر ہو جائیں گے؟ قرآن سے حوالہ دیکھیں، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن پر آپ نے ایمان لایا، قرآن نے حضور کے آخری نبی ہونے پر مہر لگا دی ہے، تو اب اگر کوئی امت کا نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا مطلب خاتم النبیین ہونے کا انکار کر رہا ہے، اور جب انکار کر رہا ہے تو آپ دلیل مانگ رہے ہیں، تو گویا ان کے انکار کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں، قبول کیے ہوئے ہیں، اور خدا کی آیت کا انکار کرنا یہی تو کفر ہے، یہی تو کفر ہے۔
بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں آج بھی اور زندگی کے ہر حصے میں پیارے، جب بھی اللہ کی شان کے خلاف، جب بھی رسول کی شان کے خلاف، جب بھی ولی کی شان کے خلاف کوئی بھی بات آئے، چاہے وہ میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ دادا پردادا باپ لقردادا کیوں نہ ہو، وقت سے وقت کا عزیز کیوں نہ ہو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ باپ دادا لقردادا پیر وغیرہ کوئی کام نہیں دے گا۔ توحید، سنت اور ولایت کے خلاف جب بھی کوئی کسی بھی زاویے سے زبان اٹھے فوراً اسے ریجیکٹ کرو، اس کی تحقیق، اس کی تفتیش میں مت پڑو۔ جتنی دیر تک پڑھو گے سب کفرستان کی باتیں ہوں گی، جب کفر کے پہلو ہوں گے۔ شان توحید، شان رسالت اور شان ولایت یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن ہے، یہ ایمان ہے، اور اس کے خلاف سوچنا بھی کفر ہے، سوچنا بھی کفر ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ محققین کا کام ہے، یہ دانشوروں کا کام ہے، یہ احباب حل و عقد ان قرآن میں جو جانتے ہیں واقعی جو تفسیر کے حوالے سے ان کا کام ہے۔ تم خبردار، اس جمعہ کو بھی کہا تھا کوئی ایسی باتیں پوسٹ ہرگز مت کرنا، کوئی ایسی باتیں ہرگز ادھر ادھر مت کرنا جن باتوں میں شان توحید کے خلاف پہلو ہو، شان رسالت کے خلاف پہلو ہو یا شان ولایت کے خلاف پہلو ہو۔ کیوں؟ یہ تینوں پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ایمانی پہلو قرار دیا۔ آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ مصطفیٰ کو جج نہ مان لیں، مصطفیٰ کو حاکم نہ مان لیں۔ اور سنیے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور مصطفیٰ نے جو فیصلہ کر دیا اس میں اپنی منمانی نہیں، اس فیصل کو قول فیصل مان کر، آخری امر مان کر کے بچو چرا ویسلموا تسلیما، بالکل بسر و تسلیم، بسر و جسم قبول کر لیں، جھکا دیں اپنے آپ کو۔ یہی ایمان کی شان ہے، یہی ایمان کی شان ہے۔ اس میں ڈسکس کرنا یہ بے ایمانی ہے، یہ کفری ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ آیتیں بہت ہیں لیکن بس خلاصہ یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے خلاف کسی بھی زاویے سے مت سنو، نبی کے خلاف کسی بھی زاویے سے مت سنو، ولی کے خلاف کسی بھی زاویے سے مت سنو، کیونکہ یہ آپ کا ایمان ہے۔ ایمان کے خلاف سننا، ہم فتویٰ دینے کا انتظار مت کرنا، آٹومیٹک کفرستان میں چلے جاؤ۔ محبت سے جیو، دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو محبت کی دنیا میں آباد رکھے، گستاخ خدا و رسول و ولی سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ پروردگار عالم اسلامی حمیت ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے، محافظت دین کا حامل بنا مولا۔ یا اللہ سب کو اپنا اپنے حبیب کا اور اپنے حبیب کے حبیبوں ولیوں کا پروردگار دلدادہ بنا مولا، ماں باپ کی عزت و وقار کرنے والا بیٹا بنا مولا، ہم سب کی اولاد کو مشفوق بنا مولا۔ یا اللہ ہمارے والدین کو شفیق بنا، ہم سب کو بخش دے، ہم سب پر رحم کر۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو